علیکم، میں امداد سمرو۔ پاکستان کے خلاف سازش کا مقدمہ درج ہو گیا ہے سابق وزیر خزانہ شوکت ترین کے خلاف، لیکن جو پاکستان کے خلاف اصل سازش ہوئی تھی یا جس کو سازشوں کی ماں کہا جائے، پاکستان کے آئین، پاکستان کی جمہوریت کے خلاف 3 اپریل کو، اس کے اوپر کب مقدمہ درج ہوگا؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے، کیونکہ اب سازش کرنے والے اعتراف کر رہے ہیں کہ انہوں نے سازش کی تھی۔ جو الزام لگا رہے تھے کہ ان کے خلاف امریکی سازش ہوئی ہے، امریکی سازش کے تحت ان کی حکومت ختم کر دی گئی ہے، انہوں نے اب اعتراف کر لیا ہے کہ امریکہ سے کوئی سازش نہیں ہوئی تھی، لہٰذا جو 3 اپریل کو کیا گیا کھلواڑ، جو آئین توڑا گیا اور جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی کہا کہ قدم جو ہے وہ آئین کے خلاف تھا اور آئین کے ساتھ مذاق کیا گیا، وہ معاملہ کب قانون کی پکڑ میں آئے گا یا قانون کب گرفت میں لے گا ان کرداروں کو؟ اس میں مرکزی کردار تو عمران خان صاحب کا ہے، اس کے بعد پھر چھوٹے چھوٹے اور کردار ہیں، اور دوسرا بڑا کردار ہے صدر مملکت عارف علوی کا۔ اب صدر کو آئینی استثناء حاصل ہو سکتا ہے لیکن کیا صدر کو آئین توڑنے کا استثناء حاصل ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ جو سازش تھی یا جو الزام تھا وہ بنیاد تھی کہ امریکہ نے سازش کی ہے۔ اب وہ خود کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کہ امریکہ نے سازش نہیں کی۔ ایک معاملہ یہ ہے، اور دوسرا معاملہ ہے سپریم کورٹ کی طرف سے ایک وضاحت آئی ہے بذریعہ اٹارنی جنرل، اور وضاحت پاکستان کے سیاستدانوں کے اوپر ریمارکس، پاکستان کی منتخب سیاسی قیادت کے اوپر ریمارکس، جس کا رد عمل جو ہے وہ سینٹ آف پاکستان سے آیا تھا۔ پاکستان کی سپریم کورٹ نے معاملہ تھا نیب ترامیم کا، اور اس پر ریمارکس ایک آ گئے تھے، میڈیا نے رپورٹ کیا تھا کہ کہا یہ گیا ہے چیف جسٹس صاحب کی طرف سے کہ پاکستان کی تاریخ میں ایک ہی جو ہے وہ وزیر اعظم ایماندار آئے تھے، جس پر سینیٹر عرفان صدیقی صاحب نے سینٹ میں کھڑے ہو کر تقریر کی۔ انہوں نے سوال اٹھایا، انہوں نے کہا کہ اشارہ دیا گیا ہے کہ ایک ہی وزیر اعظم جو ہے وہ ایماندار تھے، اور اشارہ جو ہے وہ محمد خان جونیجو کی طرف دیا گیا، تو گویا لیاقت علی خان سے لے کے عمران خان صاحب تک باقی سارے وزیر اعظم کرپٹ تھے۔ تو اس پر سینٹ میں ظاہر کہا گیا کہ پارلیمنٹ کے اوپر جو ہے وہ چابک مارے جا رہے ہیں، پارلیمنٹ کو ظاہر انڈرمائن کیا جا رہا ہے۔ تو اس کا ریئیکشن جو ہے، ریئیکشن تو نہیں ہے لیکن وضاحت آئی ہے، اٹارنی جنرل صاحب نے ایک خط لکھا ہے پاکستان کے وزیر قانون کو، اپنا اعظم نذیر تارڑ صاحب کو، جو کہ سینٹ کے رکن بھی ہیں، ان کو، اور اس خط میں یہ کہا گیا ہے کہ جی میں خود موجود تھا اس میں کارروائی کے دوران اپنا سپریم کورٹ میں، تو ایسا کوئی ریمارکس نہیں دیا گیا، لہٰذا آپ اپنے، یعنی چیف جسٹس صاحب کی طرف سے، لہٰذا آپ اپنے ساتھی جو ہے پارلیمنٹیرینز، ان کو ایک پیغام دے دیں، ان تک یہ وضاحت پہنچا دیں کہ ایسی کوئی بات نہیں کی گئی۔ خط میں لکھا گیا ہے کہ چیف جسٹس نے یہ نہیں کہا تھا کہ صرف محمد خان جونیجو ہی ایماندار وزیر اعظم تھے، وزیر اعظم کی دیانتداری سے متعلق چیف جسٹس کے ریمارکس کی خبروں میں صداقت نہیں ہے۔ اٹارنی جنرل شہزاد الہی نے لکھا ہے کہ جی نیب ترامیم کیس کی سماعت میں خود میں موجود تھا، اور اس بات کی تصدیق کر سکتا ہوں کہ دوران سماعت ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ چیف جسٹس نے یہ ریمارکس 1988 میں سپریم کورٹ کی جانب سے قومی اسمبلی کی بحالی کا حکم نہ دینے کے تناظر میں دیے تھے، اور سابق چیف جسٹس نسیم حسن شاہ کے موقف کو دہرایا تھا، جنہوں نے نواز شریف کیس میں اسمبلی بحال نہ کرنے پر پچھتاوے کا اظہار کیا تھا۔ اٹارنی جنرل لکھتے ہیں کہ چیف جسٹس نے کہا تھا کہ محمد خان جونیجو ایک اچھے اور آزاد وزیر اعظم تھے، جن کی حکومت 58(2)B کے تحت ہٹائی گئی۔ تو یہ انہوں نے خط میں لکھا ہے کہ جی یہ بات ہوئی تھی، یہ بات نہیں ہوئی تھی کہ صرف ایک وزیر اعظم جو ہے وہ ایماندار دیانتدار تھے، لہٰذا یہ وضاحت پارلیمنٹ کے سامنے پیش کر دی گئی۔ پارلیمنٹ جب اسرٹ کرے گی اپنی اتھارٹی، تو میں کئی بار گزارش کر چکا ہوں کہ پارلیمنٹ سے بڑی اتھارٹی کوئی نہیں ہے۔ پاکستان کی پارلیمنٹ سے یہ سارے ادارے نکلتے ہیں، سپریم کورٹ اور جتنے بھی ادارے ہیں وہ پارلیمنٹ سے بننے والے آئین اور اس کے اندر سے نکلنے والے قانون کے تحت یہ بنتے ہیں، وجود میں آتے ہیں، لہٰذا کوئی ادارہ اس وہم و گمان میں نہ رہے کہ پارلیمنٹ سے بڑا ہے۔ اگر ہماری پارلیمنٹ کمزور ہے تو کچھ نہیں، ٹھیک ہے، طاقتور ہوگی کبھی، یہ نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں جہاں ہماری طرح کا طرز حکمرانی ہے، وہاں پر ججز کی امپیچمنٹ ہوتی ہے بذریعہ پارلیمنٹ۔ جب ہمارا سسٹم اسٹرانگ ہوگا، مضبوط ہوتا جائے گا، جب سازشیں کرنے والے جب ناکام ہوں گے اور پارلیمنٹ ان کا محاسبہ کرنا شروع کرے گی، تو پھر پارلیمنٹ کی اتھارٹی جو ہے وہ پھر ہر کوئی تسلیم کرے گا۔ پھر کوئی بھی 3 اپریل کی طرح اٹھ کر سازش نہیں کرے گا،
پھر کوئی بھی افتخار چودھری آ کر پارلیمنٹ کو ڈکٹیٹ نہیں کرے گا کہ یہ قانون مجھے پسند نہیں ہے، یہ آئین مجھے پسند نہیں ہے، اس میں یہ ترمیم کروں۔ ججز کے تقرر کے معاملے پر جو 18ویں ترمیم میں طریقہ کار دیا گیا تھا پارلیمانی کمیشن کے ذریعے ججز کا تقرر، افتخار چودھری نے کہا تھا یہ مجھے پسند نہیں ہے، پارلیمنٹ اس کو دوبارہ چینج کر لے۔ تو اس وقت نواز شریف صاحب افتخار چودھری کے ساتھ تھے، تو وہ پھر مجبور کر دیا گیا تھا پارلیمنٹ کو، اور اس وقت ظاہر ہے نئی پارلیمنٹ بڑے اپنا اس کے بعد سانحات سے گزری ہوئی پارلیمنٹ تھی۔ مشرف تازہ پاکستان کو زخمی حالت میں ادھموا چھوڑ کر چلا گیا تھا، تو وہ پارلیمنٹ ظاہر ہے اتنی بڑی لڑائی نہیں لڑ سکتی تھی۔ مجھے ابھی بھی یاد ہے، میں کئی بار کوٹ کر چکا ہوں کہ یوسف رضا گیلانی جب پرائم منسٹر تھے، جب ہم ان سے پوچھتے تھے کہ آپ جو باقی جو مضبوط ادارے ہیں ان کے سامنے آپ ڈٹ کر کیوں نہیں کھڑے ہوتے، تو وہ کہتے تھے کہ تب ڈٹ کر کھڑے ہوں گے جب ہماری پارلیمنٹ مضبوط ہوگی، اور ہم پارلیمنٹ کو مضبوط کریں گے تو باقی ادارے خود بخود اپنے سائز میں آ جائیں گے۔ یہ آصف زرداری صاحب نے کر کے بھی دکھایا تھا۔ جب اسامہ بن لادن کے اوپر کو مارنے کے لیے امریکہ نے اٹیک کیا تھا ایبٹ آباد کا، سلالہ چیک پوسٹ کا واقعہ ہوا تھا، تو اس طرح کے واقعات پر پاکستان کی جو ملٹری کمان ہے، پاکستان کی ISI کے جو سربراہان تھے، ان کو بلا کر پارلیمنٹ میں ان پر جرا ہوئی تھی، ان کو جواب دہ ٹھہرایا گیا تھا۔ پھر پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار دفاعی بجٹ پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا تھا، بتایا گیا تھا کہ ہم کہاں کہاں خرچ کرتے ہیں۔ تو پارلیمنٹ جب اسٹرانگ ہوگی تو پھر پارلیمنٹ کے باقی سارے ادارے پھر پارلیمنٹ پر اس طرح اٹیک نہیں کریں گے جس طرح ہوتے رہتے ہیں۔ تو لہٰذا عرفان صدیقی صاحب نے جو کیا، بلکہ ہمیں ملے تھے وہاں پر، ہم ملے تھے ان کو، ہمیں کیا ملنا انہوں نے، ہم ملے تھے ان کو یہ جو اپنا پاکستان لٹریچر کانفرنس میں آئے ہوئے تھے، کانفرنس کیا کہہ رہا ہوں، اپنا فیسٹیول میں الحمرا میں، تو ہم نے مل کر ان کو ظاہر ہے دعوت دی جاتی ہے، تعریف کی جاتی ہے۔ ہم نے ان کو کہا کہ جی آپ کا کردار جو ہے وہ بڑا تاریخی رہا ہے، آپ نے یعنی پارلیمنٹ کو انڈرمائن نہیں ہونے دیا، اور اس کا رزلٹ آ گیا۔ اب میں آتا ہوں جو کچھ پاکستان کے ساتھ ہوا 3 اپریل کو، لیکن ظاہر ہے مجھے یہ سارا کہانی یاد اسی وجہ سے مجھے 3 اپریل کی سازش جو ہے وہ میرے ذہن میں آئی۔ ایک تو عمران خان صاحب نے کل ایک تقریر کی جس میں انہوں نے کہا کہ جی میرے خلاف سازش امریکہ نے نہیں کی تھی، سازش امریکہ سے امپورٹ نہیں ہوئی تھی، تقریر نہیں، انٹرویو تھا وائس آف امریکہ کو۔ اب دیکھیں نا کتنے بڑے فنے خان ہیں عمران خان صاحب، کہ قوم کو کہہ رہے ہیں میں نے امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا۔ آج بھی ٹی وی پر کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے جی میں نے یوکرین سے اپنا روس سے تیل خریدنے کا معاہدہ کر لیا تھا۔ سفید جھوٹ، معاہدہ عمران خان اور پیوٹن کے درمیان نہیں تھا، وہ اگر وہ تھا معاہدہ تو پاکستان اور روس کے درمیان تھا۔ تو خان صاحب کیا آپ وہ معاہدہ بھی پانی کی بوتلوں کی طرح گھر لے گئے؟ کیا آپ وہ معاہدہ بھی توشہ خانہ کے خزانے کی طرح گھر لے گئے؟ اس معاہدے کی کوئی کاپی، کوئی کاغذ، کوئی ہوگا نا کاغذ پر، وہ کدھر ہے؟ جھوٹ، سفید جھوٹ، جس طرح امریکہ کی سازش سفید جھوٹ تھی۔ تو ایک انہوں نے کل یہ کہا عمران خان صاحب نے کہ جی میرے خلاف امریکہ نے سازش نہیں کی، اور یہ بات کر رہے وائس آف امریکہ کے ساتھ انٹرویو میں۔ تو جو وائس آف امریکہ کے ساتھ انٹرویو میں بھیگی بلی بن کر اپنے پورے کے پورے 6 ماہ یا 7 ماہ یا 8 ماہ کے نیریٹو سے بھاگ جاتے ہیں، دوڑ لگا دیتے ہیں، وہ امریکہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، وہ بھٹو بنیں گے۔ مطلب کتنا بڑا اس قوم کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے۔ میں جذبات اس لیے ہو رہا ہوں کہ جو 3 اپریل کو اسی سازش کو بنیاد بنا کر، جھوٹا ایک من گھڑت ایک بیانیہ بنا کر، ایک جھوٹ رچ کے پھر جو کچھ ہمارے آئین کے ساتھ کیا گیا، میں اس وجہ سے جذباتی ہو رہا ہوں کیونکہ آئین کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے۔ ہم کمزوروں کو آئین کے اندر تحفظ ہے، اگر آئین نہیں ہے تو جنگل کا قانون ہے ملک۔ پھر ہم نے مارشل لا بھگتے ہوئے ہیں، ہمارے بڑوں نے مارشل لا میں کوڑے کھائے ہوئے اپنی پیٹھوں پر، جیلیں کاٹی ہوئی ہیں، کئی خاندان شہداء کے یہاں پر پڑے ہوئے، قبرستان بھرے پڑے ہوئے ہیں۔ آج پاکستان کے آئین کی گولڈن جوبلی منائی جا رہی تھی پارلیمنٹ میں، اور شہداء کی یاد میں تقریب بھی ہوئی تھی جو پارلیمنٹ آئین کے شہداء ہیں۔ تو آئین کے بغیر یہ ملک نہیں چل سکتا، آئین کے بغیر کسی بھی طبقے کو حقوق نہیں مل سکتے، مگر آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا۔ تو ایک تو یہ عمران خان صاحب کی تقریر کی وجہ سے مجھے 3 اپریل یاد آ گیا۔ دوسرا، ایک اور سازش بقول حکومت ہوئی تھی، جو ایک آڈیو لیک ہوئی تھی شوکت ترین صاحب کی۔ شوکت ترین صاحب جو وزیر خزانہ رہے ہیں، وہ عمران خان صاحب کی حکومت کے خاتمے کے بعد پاکستان کی حکومت جو IMF کے ساتھ جو معاملات طے کر رہی تھی،
اسی دوران انہوں نے خیبر پختونخوا کے اس وقت کے وزیر خزانہ اور پنجاب کے اس وقت کے وزیر خزانہ کو فون کر کے کہا تھا کہ آپ نے IMF کی ڈیل کو ناکام بنانا ہے۔ محسن لغاری صاحب پوچھتے ہیں کہ اس سے ریاست پاکستان کو فرق نہیں پڑے گا؟ تو انہوں نے کہا پڑے تو پڑے، ہمیں کیا، یہ ہمارے قائد کے خلاف، ہمارے چیئرمین کے خلاف کارروائیاں کریں اور ہم ان کو IMF کے ساتھ معاہدہ کرنے دیں، ہونے دیں ریاست کو نقصان۔ اس کی بنیاد پر انویسٹیگیشنز ہوئیں، وفاقی وزارت داخلہ سے اجازت لی گئی ان کی گرفتاری کی۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے کل کہا کہ جی انہوں نے گرفتاری کی اجازت دے دی ہے، اور اب مقدمہ جو ہے ان کے خلاف درج کر لیا گیا FIA کی جانب سے۔ سائبر کرائم ونگ نے مقدمہ درج کیا ہے شوکت ترین پر، اور اس میں جو ہے وہ اپنا ظاہر ہے اب ان کی گرفتاری ہوگی کیونکہ اجازت دے دی ہے وفاقی حکومت نے۔ تو یہ سازش تھی جو پکڑی گئی تھی یا جس کی آڈیو لیک ہوئی تھی، ایک سازش جو عمران خان صاحب جس کا اعتراف کر رہے ہیں، اس پر کیا ہوگا؟ میں 3 اپریل کو آپ کو لے کر چلتا ہوں 3 اپریل کی طرف۔ 8 مارچ کو بلاول بھٹو زرداری کا لانگ مارچ اسلام آباد پہنچتا ہے۔ 8 مارچ کو تحریک عدم اعتماد جمع ہوتی ہے عمران خان کے خلاف۔ تحریک عدم اعتماد کے اوپر کارروائی نہیں ہونے دی جاتی، اجلاس نہیں بلایا جاتا۔ آئین اور قانون کے مطابق جمع ہونے کے بعد 14 دن کے اندر اندر اس کو نمٹانا لازمی ہے، نہیں ہوا، معاملہ لٹکایا گیا۔ پھر 3 اپریل کو اجلاس بلایا گیا۔ اس دن 2 کھلواڑ کیے گئے، ایک پنجاب میں کھلواڑ ہو رہا تھا 3 اپریل کو، وزیر اعلیٰ کے انتخابات کے دن پرویز الہی صاحب نے اپنے گنڈے ڈال دیے تھے پنجاب اسمبلی میں اور وہاں اجلاس نہیں ہونے دیا تھا، لیکن جو اصل کھلواڑ ہو رہا تھا وہ قومی اسمبلی میں ہو رہا تھا۔ 3 اپریل کو اجلاس ہوتا ہے اور اجلاس میں کارروائی شروع ہوتے ہی اس وقت کے وزیر قانون فواد چودھری صاحب اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں، وہ رولنگ مانگتے ہیں اسپیکر سے، اور اپوزیشن جو ہے جس کی تحریک عدم اعتماد ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کوئی بھی اور بزنس نہیں لے سکتے۔ تحریک عدم اعتماد کے دن کسی قسم کا پوائنٹ آف آرڈر نہیں سنا جا سکتا تھا، لیکن ہوا۔ رولنگ میں سوال کیا جاتا ہے، وزیر قانون صاحب کہتے ہیں اچھا وقفہ سوالات کرتے، پوائنٹ آف آرڈر بھی نہیں، وقفہ سوالات شروع کر دیتے۔ وہ اپنا پوچھتے ہیں فواد چودھری صاحب کہ 7 مارچ کو ہمارے سفیر کو طلب کیا جاتا ہے اور اس میٹنگ میں ہمارے سفیر کو بتایا جاتا ہے کہ عمران خان کے خلاف عدم اعتماد پیش کیا جا رہا ہے اور پاکستان سے تعلقات کا دار و مدار اس عدم اعتماد کی کامیابی پر ہے۔ ہمیں کہا گیا کہ اگر عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوتی تو آپ کا اگلا راستہ سخت ہوگا۔ فواد چودھری نے کہا کہ 22 کروڑ لوگوں کی قوم اتنی کمزور ہے کہ باہر کی طاقتیں حکومت بدل دیں۔ کیا یہ آئین کے آرٹیکل 5 کی خلاف ورزی نہیں؟ کیا پاکستانی عوام کٹ پتلیاں ہیں اور پاکستانیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ کیا ہم غلام اور اپوزیشن لیڈر کے بقول بھکاری ہیں؟ اگر ہم غیرت مند قوم ہیں تو تماشا مزید نہیں چل سکتا اور اس پر رولنگ آنی چاہیے۔ آئین کے آرٹیکل 5 کے مطابق ملک سے وفاداری ہر شہری کی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد جناب آئین توڑنے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ یہاں یہ آئین توڑنے کی شہ دیتے ہیں فواد چودھری صاحب اور آگے سے آئین توڑنے کی دعوت دیتے ہیں۔ ڈپٹی اسپیکر صاحب کہتے ہیں عدم اعتماد کی تحریک کا آئین کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ کسی غیر ملکی طاقت کو یہ حق نہیں کہ وہ سازش کے تحت پاکستان کی منتخب حکومت کو گرائے، لہٰذا میں رولنگ دیتا ہوں کہ عدم اعتماد کی قرارداد آئین قومی خود مختاری اور آزادی کے منافی ہے، لہٰذا ضابطے کے خلاف میں یہ قرارداد مسترد کرنے کی رولنگ دیتا ہوں۔ ڈپٹی اسپیکر نے یہ قرارداد کی رولنگ دی اور نیچے پڑھ دیا کہ جی یہ رولنگ جو ہے اسپیکر کی ہے۔ اچھا اب یہ واقعہ ہوتا ہے، اس کے بعد آگے چلیں۔ یعنی آج عمران خان صاحب فرما رہے ہیں کہ کوئی امریکی سازش نہیں تھی، سازش یہاں سے ایکسپورٹ ہوئی تھی، امریکہ سے امپورٹ نہیں ہوئی تھی۔ آج وہ کہتے ہیں کہ بعد میں آنے والی چیزوں نے ثابت کیا ہے کہ جو کچھ میری حکومت کے خلاف ہوا تھا، تحریک عدم اعتماد آئی تھی، اس کے پیچھے ایک ہی آدمی کا ہاتھ تھا، اس کا نام ہے قمر جاوید باجوہ۔ تو قمر جاوید باجوہ کو تو اپنی حکومت گرنے کے بعد عمران خان صاحب تا حیات ایکسٹینشن دینے گئے تھے ایوان صدر میں۔ ملک کے ساتھ کتنا بڑا کھلواڑ ہو رہا تھا۔ آتے ہیں جی تحریک اس رولنگ کے بعد ادھر سے رولنگ آ جاتی ہے اور ودن منٹس عمران خان صاحب کا ٹی وی پر پہلے سے ریکارڈ کردہ بیان یا ریکارڈ کردہ خطاب نشر کر دیا جاتا ہے، جس میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ قومی اسمبلی توڑنے کی ایڈوائز کر دیتے ہیں صدر کو،
اور ودن مطلب بغیر کسی اس کے اپنا تاخیر کے ایوان صدر سے جو ہے وہ اسمبلیاں توڑنے کا نوٹیفیکیشن بھی ہو جاتا ہے. یہ سارا کچھ پہلے کیا جاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ رولنگ آتی ہے اسپیکر کی اور رولنگ کے بعد وزیر اعظم ٹی وی پر قوم سے خطاب کرتے. نہیں، رولنگ بعد میں آتی ہے. وزیر اعظم کا ریکارڈڈ جو تقریر ہے وہ پہلے ریکارڈ کی جاتی ہے. ایڈوائس پہلے تیار ہوتی ہے وزیر اعظم ہاؤس میں، اور صدر مملکت اسمبلیاں توڑنے کا نوٹیفیکیشن بھی اس رولنگ سے پہلے تیار کر کے بیٹھے ہوتے. یہ کتنی بڑی سازش ہے اس ملک کے خلاف کہ جب وزیر اعظم تحریک عدم اعتماد آنے کے بعد وزیر اعظم کے پاس اختیار نہیں ہوتا کہ وہ اسمبلی توڑ سکیں، تو وہ وزیر اعظم کیسے اسمبلی توڑ رہا ہے؟ پھر اس وزیر اعظم کی ایڈوائس پر صدر کیسے عمل کر رہے ہیں؟ یہ تھی اصل سازش جو سازشوں کی ماں ہے پاکستان کے خلاف جو کی گئی تھی، جس کی وجہ سے آج تک پاکستان سنبھلنے کو نہیں آ رہا، کیونکہ عمران خان صاحب اسی طرح کی سازشیں پاکستان اور پاکستان کی قوم کے خلاف کرتے رہے ہیں. اب اس کے بعد عمران خان صاحب نے جو روزانہ کی بنیاد پر بیانات بدلے ہیں، عمران خان صاحب کے کہنے پر نوجوانوں نے کہنا شروع کر دیا ہم کوئی غلام ہیں جو آپ کے مان جائیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی ہم غلام ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں امریکی صدر جو بائیڈن کے سامنے تو کیا، وائس آف امریکہ کی ایک نمائندہ خاتون نمائندہ کے سامنے بھی بھیگی بلی بن کر اعتراف کر لیتے ہیں کہ نہیں جی میں نے وہ جو الزام لگایا تھا وہ جھوٹا تھا. تو جب الزام جھوٹا تھا، جب کوئی امریکی سازش نہیں تھی، تو پھر اسمبلی کیوں توڑی گئی؟ پھر وہ رولنگ کیسے آئی؟ اس پر قانون لگے گا، اطلاق ہوگا یا نہیں ہوگا. آئین توڑا گیا ہے، یہ عمران خان صاحب خود تسلیم کر رہے ہیں، سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے. تو اب سازشوں کے خلاف اگر مقدمات درج ہونا شروع ہوئے ہیں تو سوال یہ ہے کہ اس سازش کے اوپر کارروائی کب ہوگی جو پاکستان کو جس نے تباہی و بربادی کی طرف دھکیلا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.